السلام علیکم جی، آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ حکومتی مذاکرات کے حوالے سے بہت ساری کنفیوژنز پیدا ہوئیں جب سید قمر رضا جو چیئرمین ہیں او پی ایف کے، ان کے حوالے سے باتیں ہوئیں، پھر ان کی طرف سے ایک وضاحت آئی، لیکن اندر کی خبر یہ ہے کہ مذاکرات چل رہے ہیں، کسی ایک پوائنٹ کے اوپر مذاکرات ابھی اٹکے ہوئے ہیں، لیکن ایک پوائنٹ جو ہے وہ کوئی پوائنٹ نہیں ہوتا جب دو پارٹیاں بیٹھتی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ سکتی ہیں اور اس کا کوئی باوقار حل نکل سکتا ہے۔ ہماری جو بات ہوئی ہے یا جو ہم نے دیکھا ہے، ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اتوار تک شاید کوئی اس چیز کا نتیجہ نکل آئے اور وہ نتیجہ اچھا ہونے کی امید ہے۔ باقی جو سید قمر رضا صاحب کے حوالے سے باتیں آئیں، پھر ان کی جانب سے ایک تردید بھی آئی۔ دیکھیں، سید قمر رضا کا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہ بڑے اچھے انسان ہیں، اچھی انسانی سوچ اور اپروچ کے مالک ہیں، اور ان کا تعلق بھی چونکہ یو کے سے ہے، وہ یہاں پہ رہتے ہیں، تو ان کے حلقہ احباب میں بہت سارے کشمیری لوگ بھی شامل ہیں اور وہ جینونلی ایک کوشش کر رہے تھے۔ لیکن جب دیکھیں ایک ٹینس سچویشن بنی ہو پورے ملک کے اندر، تو جو جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے بات کی ان کو بھی تھوڑا یہ چاہیے تھا کہ تھوڑا سا چیزوں کو بجائے ڈائریکٹ آپ کہیں کہ آرمی چیف یا فیلڈ مارشل صاحب کا میسج آ گیا جی، ان کی طرف سے آ گئے ہیں جی، تو یہ کوئی مطلب کوئی سینس نہیں بنتی نا، آپ کوئی طریقے سلیقے سے بات کر دیتے کہ ہمارے پاس جی حکومت کی جانب سے کوئی نمائندے آئے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہمیں اپروچ کیا گیا ہے، بجائے آپ نام لینے کے، کیونکہ ایک طرف پورا سیاسی لوگ ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ سید قمر رضا صاحب ہیں، ان کے مقابلے میں ان کی سیاسی حیثیت تو کوئی نہیں ہے۔ تو پھر سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر ان لوگوں سے کرنا ہے جی تو پھر ہماری کیا ضرورت ہے، بے شمار لوگ اعتراض کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو پھر یہ وضاحت دینا پڑی، اور لیکن اس وضاحت کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ میرا کنسرن جو ہے ایز اے او پی ایف چیئرمین، وہ بیرون ملک بیٹھے پاکستانی ہیں جو یہاں پہ پاکستان کا نہ صرف نام روشن کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کے لیے بہترین سرمایہ بھی پیدا کر رہے ہیں۔ تو میں اس کام کے لیے انہوں نے کہا کہ میں اس کام کے لیے لگا رہوں گا، یہ میری پریشانی ہے اور میں اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے اپنے تک کوششیں کروں گا۔ اور یہ بڑا مثبت پیغام ہے جو حامد میر صاحب نے بات کی تھی، بہت سارے دوستوں نے نیچے کمنٹ بھی کیے تھے کہ آپ نے بات نہیں دیکھیں، جب ایک صحافی بات کرتا ہے نا تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس کی بات کو کوٹ کر رہا ہے۔ تو باقی جو پاکستان کے جو وفاقی وزراء ہیں ان کی بھی حیثیت کا اندازہ ہے آپ کو کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ہے وہ خاص طور پہ یہ جو میڈیا اور انفارمیشن سے ریلیٹڈ دو تین وزراء ہیں، ان کا آپ کو پتا ہے کہ ان کی اپروچ کیا ہے اور ان کی سوچ کیا ہے اور ان کی ایکسیس کیا ہے۔ تو اس لیے اس کو زیادہ سیریس نہ لیں اور نہ ہی اس چیز کو زیادہ سیریس لیں جو سید قمر رضا صاحب نے جو ایک جواباً جو ہے وہ ایک مطلب ان کو یہ بتانا پڑا کہ بنیادی طور پہ میرے نام کا غیر ضروری استعمال ہوا ہے۔ آپ یقین رکھیں اس معاملے کا حل جو ہے پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان اور پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈال رہی ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں، سیاسی آدمی کبھی یہ نہیں کہے گا کہ کوئی خون ریزی ہو، کبھی یہ نہیں کہے گا کہ کسی کو زور بازو سے آپ یہاں سے اٹھائیں، اس لیے کہ سیاسی لوگوں کو پتا ہوتا ہے ہم نے آج نہیں تو کل سیاسی میدان کے اندر جانا ہے اور ہم نے لوگوں کا سامنا کرنا ہے، ہم لوگوں کو ہم نے جواب دینا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں جب آپ کی نیشنل لیول کی قیادت جو ہے ایک معاملے کے اندر شامل ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے ہمارے بھائیوں کو بھی اس کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر معاملے کا حل جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈنڈے سے ہی نکلے، دلیل کے ساتھ بھی معاملے کا حل جو ہے نکالا جا سکتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے وہ ڈڈیال کے اندر جو بات کی وہ بات بھی آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی ریاست اگر امریکہ اور جو ہے ایران کے درمیان صلح کروا سکتی ہے، دنیا کا جو ہب ہے، دنیا کی جو تیل 20 سے 30% جو گزرتا ہے آبنہ خرمز سے، اگر وہاں پہ ثالثی کا کردار ادا کر سکتی ہے تو ریاضت اپنے شہریوں کا معاملہ بھی حل کر سکتی ہے، وہ اپنے لوگوں سے بھی بات کر سکتی ہے۔ اب ان کی اس بات کا ڈائریکٹ مخاطب کون ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کشمیری کو کہا جی کہ میرے کشمیریوں کا مسئلہ پھر حل کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو میرے بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ والد صاحب ان کے صدر ہیں، سندھ کے اندر ان کی حکومت ہے، خود وہ اسٹیک ہولڈر ہیں اس گورنمنٹ کے اندر، وہ پارٹنر ہیں اس پورے ہائبرڈ نظام کے اندر، ان کا ایک بڑا حصہ ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کس سے مخاطب ہے، آپ جس سے مخاطب ہے اس کو اندر بیٹھ کے کہہ دیں، اپنے والد صاحب کے ذریعے کہہ دیں، وہ سنا بہت منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور خاص طور پہ سیاست کے اندر جو مذاکرات ہیں جہاں وہ کیا کہتے ہیں جوڑ توڑ کی سیاست میں، تو زرداری صاحب کا کوئی جو وہ کیا کہتے ہیں کہ نعم البدل ہی نہیں ہے، تو آپ اپنے والد صاحب کو اس حوالے سے جو ہے وہ کیوں ایکٹیو نہیں کرتے کہ وہ اس معاملے کا کوئی حل نکالیں۔ لیکن یاد رکھیں اتوار تک انشاءاللہ اللہ خیر کرے کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ نکل آئے گا اور یہ معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو جائے گا، اور وہ عوام کہ جو اپنی حقوق کی تحریک کے لیے نکلی تھی، ایک جینون عوامی تحریک تھی،
وہ ضائع ہونے کا جو خدشہ تھا وہ نہیں ہوگی اور انشاءاللہ عوام کے مطالبات بھی مانے جائیں گے اور حکومت کو بھی ایک سیف پیسج جو ہے وہ ملے گا اور اللہ خیر کرے گا۔ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستانی کشمیریوں کا حصہ ہیں۔ ہم جو ہے انشاءاللہ ایک دوبارہ کشمیر کے اندر نارمل زندگی کو دیکھیں گے، چہل پہل کو دیکھیں گے۔ انشاءاللہ وہ وقت جو ہے وہ بہت قریب آنے والا ہے۔ اتوار کا انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ اتوار کو کچھ نہ کچھ آپ کو پازیٹو سننے کو ملے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ